اب یہ فارمولا ہر بندہ نہیں بتاتا. جو بڑے دکاندار ہوتے ہیں نا، ہول سیلر، تگڑے لیول کے، ہوشیار چالاک، ان کا یہ طریقہ ہے. وہ کیا کرتے ہیں، جو چیز ننگی ہوتی ہے، مثال سے ہر بندے کو اس کے ریٹ کا پتہ ہوتا ہے، کسٹمر کو وہ دیتے لگے ریٹ پر، کم ریٹ پر، اور جو کسٹمر کو نہیں پتا نا، اس پہ وہ تگڑا منافع لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صبح صبح کی گھڑیاں ہیں. آج کی ویڈیو اس شہزادی کے لیے جو پوچھتا کہ شیخ صاحب سیل مینی کیسے کروں، دکانوں پہ پیری لگا کر چیز کیسے سیل کروں، میں اپنے کام کا آغاز کرنا چاہتا ہوں، میں چھوٹی چھوٹی چیزیں دکانوں پہ بیچنا چاہتا ہوں، اپنے لوڈر رکشے پہ، موٹر سائیکل پہ، یہ کام میں کیسے کروں. آج کی ویڈیو کے اندر آپ کو میں بتاؤں گا کہ آپ نے کیسے کرنا ہے. آپ نے چند آئٹم سے بزنس کیسے سٹارٹ کرنا ہے، اور پھر وہ آئٹم آپ نے دکانداروں کو کیسے سیل کرنا ہے، کیسے پیری لگانی ہے، ہول سیل ریٹ پر کیسے آپ نے دینا ہے، بات کیسے کرنی ہے، آپ نے آئٹم کون سے ہونے چاہیے، طریقہ کار کیا ہے. آج کی ویڈیو کے اندر ساری پروسیس پریکٹیکل طریقے سے سمجھاؤں گا، کیونکہ میری اپنی گاڑی بھی حاضر کری ہے اور میں آج ویسے بھی سپلائی پہ نکلنے لگا ہوں. میرے ہاتھ میں پیڈ ہے اور مال پیک ہو رہا ہے. آج کے آرڈر اور سپلائی کے حوالے سے ساری چیزیں پیک ہو رہی ہیں. تو میں نے سوچا کیوں نہ میں اپنے میٹھے میٹھے پیارے پیارے شہزادوں کو بتا دوں، جنہوں نے مجھ سے کافی دفعہ پوچھا اور سوال پوچھا کہ شیخ صاحب ہمیں گائیڈ کریں کہ ہم سیل مینی کیسے کریں، دکانداروں کو کیسے چیزیں سیل کریں. ویڈیو آخر تک دیکھیں تاکہ بات کی سمجھ آ جائے اور آپ اپنے کامیابیوں کے سفر کا آغاز کر سکیں. چینل پر نئے تو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والا ہر بزنس آئیڈیا آپ کو وقت پر مل سکے. اچھا جی، سب سے پہلے ماشاءاللہ یہ ہماری شہزادی ہے جس کی عمر تقریباً 6 سال ہے. 2020 میں نے لی تھی، ستمبر 2020. ستمبر 2026 میں اس کو 6 سال ہو جائیں گے. ابھی اگست چل رہا ہے. ستمبر 2026 میں کہیں سے لگتا ہے کہ اتنی پرانی گاڑی ذرا آگے سے دیکھیں، نہیں لگتا نا کہیں سے، کیونکہ اس سے مطلب ہم پیار کرتے ہیں، احتیاط سے چلاتے ہیں، حفاظت سے چلاتے ہیں، کیئر کرتے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو جو بھی آپ کی گاڑی ہے، آپ کی موٹر سائیکل ہے، رکشہ ہے، آپ نے اس کا احتیاط کرنا ہے، اس پیار محبت کے ساتھ اس کو چلانا ہے، تاکہ آپ، کیونکہ وہ آپ کا رزق ہے اور رزق کی قدر کرنا تو رزق کے بڑھانے کا ذریعہ بن جاتا ہے اگر آپ اس کی قدر کریں گے. اچھا جی، یہ رہی آپ کی گاڑی، یہ رہا آپ کا موٹر سائیکل، یہ رہی وہ چیز جس پر آپ نے سپلائی کرنی ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں، ہم سب سے پہلے جہاں سے میں نے آغاز کیا تھا میرے پاس تقریباً کوئی 6-7 کارٹن تھے، جیسے کارٹن نارمل کارٹن ہوتے سامان کے، صرف وہ تھے. اور اب میں نے اپنے کام کا آغاز کیا تھا. گاڑی ہماری ایسی ہے، یہاں پر ڈبل سٹوری بنتی ہے. یہاں پر قریب سے دکھا دیں، ڈبل سٹوری بھی انشاءاللہ آپ کو بنا کے دکھاؤں گا. یہاں پر ہم پٹے رکھ لیتے ہیں، تو جو نرم چھوٹا وزن ہوتا ہے وہ سامان اوپر رکھتے ہیں اور باقی نیچے. اچھا، سپلائی کے لیے یہ گاڑی بڑی زبردست ہے سپلائی کے حوالے سے، کیونکہ اس پر اوپر ہم نے یہ ترپال ڈبل لگائی ہوئی ہے اور مطلب سیف ہے، اس کی سپیڈ اچھی ہے اور خرچہ اس کا کام ہے تقریباً 20-21 کلومیٹر ایوریج دیتی ہے. تو یہ سپلائی کے لیے بہت اچھی ہے. اور یہ سائبہ پراڈا ہے، آپ سازگار لے سکتے ہیں، آپ روزگار لے سکتے ہیں، بہت سارے اور بھی ہیں آپ کے پاس، جو بھی ہے نو پرابلم. تو یہ رہی آپ کی گاڑی. اب کام کیسے کرنا ہے، جو بھی آپ کے پاس پروڈکٹ ہے، چاہے آپ مسالے کا آئٹم کا کام کرنا چاہتے ہیں، آپ جوس بیچنا چاہتے ہیں، یہ آج کے حوالے سے جوس کا آرڈر ہے، یہ آج کے حوالے سے صرف کا آرڈر ہے، یہ چاول جا رہا ہے ماشاءاللہ دکانداروں کے، اور ابھی مال پیک ہو رہا ہے. اندر چلتے ہیں، آپ کو کام کا طریقہ سکھا دیتا ہوں کہ کام آپ نے کیسے کرنا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے، چھوٹے پنکھا بند کر دیں. آپ نے کیا کرنا ہے، جو بھی پروڈکٹ ہے آپ کا، آپ مسالے کا بزنس کرنا چاہتے ہیں، سرف صابن کا چیزیں بیچنا چاہتے ہیں، جو بھی چیزیں آپ کی، آپ نے اس پروڈکٹ کو گاڑی کے اندر رکھ کے ایک چھوٹا سا پیڈ اور پنسل اٹھا کے سفر کا آغاز کرنا ہے. آپ نے کامیابیوں کے سفر کا آغاز کرنا ہے. کیسے کرنا ہے، آپ نے بات کیسے کرنی، میں آپ کو سمجھاتا ہوں اسٹیپ بائی اسٹیپ. آپ کو نا طریقہ کار سکھا دیتا ہوں. سب سے پہلے ہماری بیماری یہ ہے کہ ہم دور دور جاتے ہیں اور ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں مطلب جو ہمیں نہیں جانتے، اپنوں کے پاس نہیں جاتے، ہمیں شرم آتی ہے. سب سے پہلے اپنے اندر کانفیڈنس پیدا کریں، اس چیز پر شرمائے نہ کہ لوگ کیا بولیں گے، میرے پاس تو تھوڑی سی چیزیں ہیں، میرے پاس تو صرف مسالہ ہے، میرے پاس تو صرف چند آئٹم ہے. بھائی لوگ باڑ میں جائیں. آپ نے چھوٹے سے زیرو سے تھوڑی چیزوں سے کام کا آغاز کرنا ہے. شرمانا نہیں، آپ نے گھبرانا نہیں، آپ نے پریشان بالکل نہیں ہونا. کچھ بھی ہو جائے آپ نے پریشان نہیں ہونا. چھوٹی سی چیزیں گاڑی میں رکھ کے، پیڈ ہاتھ میں لے کے، آپ کی جو پروڈکٹ ہے، آپ کی جو چیز ہے وہ ایسی نظر آنی چاہیے. پیڈ یہاں پر ہاتھ میں ہونا چاہیے. اب چونکہ آپ نئے ہیں تو دکاندار کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ سیل مین ہے؟ جب آپ کے ہاتھ میں پیڈ ہوگا اور کچھ چیزیں ہوں گی، جو چیزیں آپ بیچنا چاہتے ہیں، تو دور سے نظر آنی چاہیے. تو جب آپ گاڑی کھڑی کریں گے، گاڑی آپ ہمیشہ دکاندار دکان کے سامنے کھڑی کریں، راستہ چھوڑ کے،
تاکہ وہ آپ کی نظر میں وہ بچے وہاں سے کوئی چیز چوری نہ کرے, کوئی ایسا سسٹم نہ ہو, پریشانی نہ ہو, وہاں سے چوری نہ ہو آپ کی. تو آپ نے اپنی گاڑی کو دکان کے بالکل سامنے کھڑی کرنا ہے, رکشا ہے, موٹر سائیکل ہے, جو بھی چیز ہے, سزوکی, چنگچی, جو بھی چیز ہے, پیڑ آپ کے ہاتھ میں ہو اور جو آپ پروڈکٹ سیل کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں پر ہو. آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے, السلام علیکم سر میرا نام شیخ عرفان اللہ ہے اور میں ضلع میاں والی کی تحصیل سخیر سے تعلق رکھتا ہوں. ہمارے پاس شاندار فوڈز کے مسالوں کی ڈسٹریبیوشن ہے, اس کے اندر آپ کو ہر چیز ملے گی. اچھا جی, آپ نے بات اس وقت کرنی دکاندار کے ساتھ جب وہ ایزی ہو اور آپ کو فل توجہ دے رہا ہو. اب بعض دفعہ کیسے ہوتا ہے, دکاندار بیچارہ بل بنا رہا ہوتا ہے یا کسٹمر کو چیزیں دے رہے ہوتے ہیں اور اوپر سے ہم اپنی کہانی شروع کر دیتے ہیں. نہیں, آپ نے سائڈ پہ آرام سے کھڑے ہونا ہے, کانفیڈنس کے اندر, اعتماد کے ساتھ اور مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ, کھلتے ہوئے لبوں کے ساتھ کھڑے ہو جانا ہے, فریشنس کے ساتھ. اور آپ ہمیشہ اپنے جو آپ کا گیٹ اپ ہے نا اس کو آپ نے تگڑا رکھنا ہے. آپ نے مطلب آپ مزدور ہیں لیکن اس کا مقصد ایسا ہرگز آپ نے نہیں کرنا کہ آپ کے ڈھیلے کپڑے ہوں, میلے کپڑے ہوں, آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ نہ ہو, صاف ستھرا کھلا ہوا, مونچھیں لگی ہوں, زلفیں لگی ہوں, خوشبو لگا ہوا, تاکہ دکاندار اچھا گڈ فیل کرے, گڈ. اچھا جی, جب دکاندار ایزی ہو جائے تو آپ نے خیر خیریت پوچھی, سر کیا حال ہے, خیریت سے, کام صحیح جا رہا ہے, سر میرا نام عرفان اللہ ہے اور میں عیسیٰ خیل سے آیا ہوں, سر ہمارے پاس مسالے کی ڈسٹریبیوشن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس سوئیوں کا ہول سیل کا بڑا کام ہے ماشاءاللہ, اپنی پیکنگ کرتے ہیں اور اس کے ہمارے پاس ڈسٹریبیوشن ہے. سر آپ کو مسالہ بھی اچھے ریٹ میں دیں گے, گارنٹی کے ساتھ دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ مال نہ چلا تو واپس ہوگا. آپ نے اپنے پروڈکٹ کے حوالے سے جتنی آپ کو باتیں ہیں, جو بھی آپ کو مطلب اس کی چیزیں اس کے حوالے سے علم ہے, آپ نے وہ بتانا ہے. آپ کو دکاندار بولے گا کہ شیخ صاحب شکریہ آپ آئے تو لیکن آج مال ہمارے پاس پڑا ہے, آپ ایسا کریں اگلے ہفتے آ جائیں, انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے تعاون کریں گے, آپ سے مال لیں گے. تو اس بات سے بہت سارے سے زیادہ دل برداشتہ ہو جاتے کہ بھائی پہلے ہفتے ہمارا کام نہیں ہوا. تو یہ پاسبل بھی نہیں ہے کہ پہلے ہفتے آپ کا مال نکل جائے, آپ بزنس مین بن جائے, آپ کا کام اٹھ جائے, ایسا نہیں ہے. آپ نے ایسا ایسا جانا ہے, آپ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ جانا ہے. جن دکانداروں کا آج مال پیک ہو رہا ہے نا اور ان کا مال آج جا رہا ہے, ان پر میں نے 6 سال محنت کی اور اب کیا کرتا ہوں, صبح آ کے یہاں ان کو فون کرتا ہوں, میں اب پھیری لگاتا ہی نہیں ہوں. جن کا آرڈر ہوتا ہے ان کا مال لوڈ کر کے ان کے دروازے, ان کے شٹر پہ, ان کی دکان پہ پہنچا کے 10 اسٹور پہ آ گیا. میں وہ مطلب الحمدللہ اسٹیپ بائی اسٹیپ بندہ آگے جاتا ہے نا. تو میرا سسٹم ایسا ہے کہ میں وہ پرانا طریقہ میں نے ختم کر دیا. جو آرڈر دیتے ہیں ان کو سر مال دیتا ہوں, کیونکہ اسٹور ہے, آن لائن بزنس ہے ہمارا, بہت ساری چیزیں ان کو ہینڈل کرنا مشکل ہو گیا. تو میں نے یہ وہ طریقہ کار بتایا جو میں نے شروع میں اپنایا تھا, جس کی ذریعے سے میرے کسٹمر بنے تھے. تو آپ نے اس چیز سے دل برداشتہ بالکل نہیں ہونا کہ اگر آپ کا پہلے دن کام نہ اٹھے, دوسرے دن کام نہ اٹھے, تیسرے دن کام نہ اٹھے. آپ نے مسلسل کوشش کرنی ہے, اپنے گول پہ, اپنے ٹارگٹ پہ توجہ دے کے اس کی طرف آپ نے بڑھنا ہے. ہمیشہ اعتماد کے ساتھ بات کرنی ہے, بات کو دھیمے لہجے کے ساتھ خوبصورت لفظوں کا چناؤ کر کے آپ نے ڈیلنگ کرنی ہے. آپ نے دکاندار پہ بوجھ سمجھ کے چیز نہیں دینی کہ سر آپ تعاون کریں, پلیز 1 درجن لے لیں, یہ کام نہیں کرنا. آپ نے اپنے پروڈکٹ کو عزت کے ساتھ بیچنا ہے, مطلب مزے کے ساتھ. آپ دکاندار کو بولیں کہ سر یہ مسالہ چیک کریں, 280 میں درجن پڑے گا, آپ کو 360 بنائے گا. مارکیٹ میں جتنے مسالے ہیں سارے 30 والے ساتھ 320 اور 310 کے مل رہے ہیں, میں آپ کو 280 میں دے رہا ہوں. بریانی, کڑھائی, قورمہ, 4 گوشت وغیرہ وغیرہ, جو بھی چیز آپ بیچتے ہیں, جو بھی آپ پروڈکٹ بیچتے ہیں, مارکیٹ سے ریٹ سے کم ریٹ دیں. سر مال نہ چلا واپس کر دیں, ٹھیک ہے سر درجن کی گنجائش نہیں, آپ آدھا درجن لے لیں, آج نہیں تو کل لازمی لے لیں. تو اس ترتیب سے آپ نے بات کرنی. آپ نے اکثر سیل مین میں نے دیکھے دکانداروں کی منتیں اور ترلے کر رہے ہوتے ہیں. میں نے دیکھا ہے نا اپنے سسٹم کے اندر, کیونکہ میں بھی سیل مین ہوں. آپ نے منتیں اور ترلے نہیں کرنے. آپ نے اپنے آپ پہ, اپنے پروڈکٹ پہ, اپنے معیار پہ, اپنے کانفیڈنس پر, اپنے لہجے پر اتنی محنت کرنی کہ دکاندار چیز لینے پہ مجبور ہو جائے. جو بھی پروڈکٹ ہو آپ کا, جو بھی چیز آپ سیل کرتے, تو محنت نہیں کرنی کہ سر پلیز مہربانی کریں, سر تھوڑا تو لے لیں, اتنے دور سے آئے ہوں, سر تعاون کر لیں, پھر یہ کام نہیں کرنا. آپ کی عزت نفس پہ یہ سمجھو چوٹ ہے, چوٹ, اور دکاندار آپ کو ہلکا لے لیتا ہے. آپ نے دبنگ طریقے سے بات کرنی. آپ نے یہ نہیں شو کرنا کہ میں تو بہت غریب ہوں, میں تو مر رہا ہوں. لوگ ہمیشہ اس کی عزت کرتے ہیں جو اپنی عزت خود کرنا جانتا ہے, جس کے اندر سیلف کانفیڈنس ہو, جو پر اعتماد ہو, جو ڈرپوک ہو نا, اور ڈیلا آگے سے دکھائی دے, اور منتیں کرے, ترلے کرے, اور چرنوں میں بیٹھے, اس کی لوگ قدر نہیں کرتے. ہمیشہ بہادر لوگوں کی لوگ قدر کرتے ہیں, اور جو مطلب کیا کہتے ہیں خود اعتماد ہوتے ہیں نا, ہمیشہ انہی کی لوگ قدر کرتے ہیں. تو آپ نے اس ترتیب سے اپنے کام کا آغاز کرنا ہے. آپ نے 12-1 بجے تک کام کرنا ہے, اس کے بعد آپ نے چھٹی کرنی, ریسٹ کرنا ہے, اور سیکنڈ میں پھر تھوڑی سی پیری لگا کر آپ نے اپنے گھر واپس آنا ہے. اب یہاں پر سوال آ گیا یہ کہ شیخ صاحب کیا بیچوں. یہاں پر یہ چیز میں آپ کو کلیئر کرا دوں. آپ نے 2 آئٹم بیچنے, ایک دکاندار کے لیے ایک چیز آپ نے بیچنی,
اور ایک اپنے لیے اپنی چیز بیچنی. دکاندار کے پاس آپ نے کون سی چیز لے کر جانی, وہ چیز دکاندار کی ڈیمانڈ ہو, بے شک اس میں آپ کو منافع نہیں بچے گا, اور ایک آپ نے وہ چیز بیچنی جس میں آپ کو تگڑا منافع ہو. اب جیسے یہ ایٹم ہو گیا, جیسے میں آپ کو مثال سے دے دوں, یہ چینی پڑی ہے نا پیک ہماری, یہ ہم اپنے کسٹمر کے لیے رکھتے ہیں, یہ ہماری کسٹمر کے لیے پڑی ہے, اس میں منافع نہیں لیتے. 140 کی کلو پڑا ہے, 140 کی سیل کرتے ہیں, لیکن مارکیٹ سے کم ریٹ دیتے ہیں نا. اب کسٹمر پوری بازار چھوڑ کے میرے پاس آئے گا, ساری دکانیں چھوڑ کے میرے پاس آئے گا, اس کو اچھا ریٹ دوں گا تو لے گا. اب کسٹمر کیا کرتا ہے, طریقہ کار سمجھاتا ہوں, جو فارمولا, اب یہ فارمولا ہر بندہ نہیں بتاتا. جو بڑے دکاندار ہوتے ہیں نا, ہول سیلر, تگڑے لیول کے, ہوشیار چالاک, ان کا یہ طریقہ ہے. وہ کیا کرتے ہیں, جو چیز ننگی ہوتی ہے, مثال سے ہر بندے کو اس کے ریٹ کا پتہ ہوتا ہے, کسٹمر کو وہ دیتے لگے ریٹ پر, کم ریٹ پر, اور جو کسٹمر کو نہیں پتا نا, اس میں وہ تگڑا منافع لیتے ہیں. اب جیسے یہ کسٹمر کو پتا ہے تو ہم نے یہ کسٹمر کے لیے اچھے ریٹ میں اس کو پرووائڈ کرنی ہے. اب اس چیز کا کسٹمر کو آئیڈیا نہیں ہے, اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہے, بہت ساری ایسی چیزیں اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہے. ہم اپنی مرضی اس میں کرتے ہیں, 50 کا پڑھتے ہیں 100 میں سیل کرتے ہیں, 170 کا پڑھتے ہیں 300 میں سیل کرتے ہیں. تو یہ طریقہ ہے, یہ پروسیس ہے, یہ نظام ہے. آپ نے اس ترتیب سے اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ نے وہ آئٹم رکھنے ہیں جس میں آپ کو منافع بھی اچھا ہو, اور مطلب مارکیٹ میں اس کی رننگ بھی اچھی ہو. اچھا, کس کیٹیگری کے آئٹم آپ نے نہیں رکھنے اور کس کیٹیگری کے آئٹم آپ نے رکھنے, یہ بھی آپ نوٹ کر لیں. آپ نے اس چیز کا انتخاب کرنا ہے بزنس کے اندر جو ڈیلی بیسس پہ روٹیشن میں ہو. اب جیسے فوڈ سے ریلیٹڈ سارے آئٹم ہو گئے, سوئیاں ہو گئی, نوڈل میں کرونی, پاپڑ وغیرہ, مطلب یہ مسالے جات ہو گئے, دالیں ہو گئے, چاول ہو گئے, سرف ہو گیا, صابن ہو گیا, شیمپوز ہو گئے. یہ ڈیلی بیسس پہ گھر کے اندر استعمال ہونے والی چیزیں. آج نہیں خریدوں گا تو کل لازمی چینی خریدوں گا, کل لازمی میں نے صابن لے لینا, صرف لے لینا ہے. اس ترتیب سے آپ نے کاسمیٹکس کے آئٹم سے دور رہنا ہے. اگر آپ چھوٹے پیمانے پہ کام کرتے ہیں, آپ نے برتن کے کام سے دور رہنا ہے, کیونکہ برتن دیگچی جو ہوتے ہیں, دیگچی نارملی 6 مہینے تک چلتی ہے, سال تک ایک دیگچی چلتی ہے. کب تقریباً نارملی 6 مہینے تک چلتا ہے, تو وہ چلتے ہیں, اس میں منافع اچھا ہے, اس کی سیل کم ہوتی. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ڈیلی بیسس پہ روٹیشن ہو, سیل ہو, اس کے لیے آپ نے ریگولر آئٹم, ریگولر چیز کو چوز کرنا ہے. آج کتنا کافی, انشاءاللہ آنے والے دنوں کے اندر مزید آپ کو سیل مینی کا طریقہ سکھاؤں گا, مزید آپ کے سامنے ساری چیزیں رکھوں گا. اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے. ہاں, اگر چینل پر نئے تو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والا ہر بزنس آئیڈیا آپ کو وقت پر مل سکے اور آپ اپنے خوابوں کی شروعات کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو ہماری اچھی لگتی تو چھوٹا سا لائک لازمی کیا کریں, اور ہمیشہ مجھے آپ کے پیارے کامنٹس کا انتظار رہتا ہے. اور کامنٹ سے مجھے ایک بات یاد ہے, جتنے بھی میرے شہزادے پیارے پیارے کامنٹس کرتے ہیں, دعائیں دیتے ہیں, اتنے میٹھے میٹھے کامنٹس کرتے ہیں, ان پر بھی اسپیشل ویڈیو بنا کر ان کا شکریہ ادا کروں گا اور ان کو سلام پیش کروں گا. آج کے اتنا کافی ہے, اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے. تب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ.